بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ گھڑی، یہ لمحہ اور یہ پیغام آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کا وہ کون سا ایک دن ہے جس میں آسمان سے رحمتوں کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو پورے سال بند رہتے ہیں؟ ایک ایسا دن جس میں مانگی گئی دعا تقدیر کے لکھے کو بدل دیتی ہے، اور ایک ایسا روزہ جو پچھلے پورے ایک سال کے گناہوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کیجئے، گناہوں کا وہ بوجھ جو ہم اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں، وہ مایوسی جس نے ہمارے دلوں کو جکڑ رکھا ہے، اور وہ پریشانیاں جنہوں نے ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دی ہے۔ ان سب کا علاج صرف ایک دن کے چند اعمال میں چھپا ہے۔ اگر آج آپ نے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا تو شاید زندگی کا وہ سب سے بڑا موقع گنوا دیں گے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب لا سکتا تھا۔ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء صرف ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ انسانیت کا وہ عظیم الشان دن ہے جب فرعون کا تکبر غرق ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی، اور یہی وہ دن ہے جو امت محمدیہ کے لیے مغفرت اور رحمت کا ایک بے پناہ سمندر بن کر آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس ویڈیو کو آخر تک پورے دل کی توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو وہ 5 اہم ترین اعمال بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ نے اس 10 محرم کو سچے دل سے کر لیے تو واللہ آپ کی دنیا اور آخرت بدل جائے گی۔ یہ اعمال کوئی عام اعمال نہیں ہے، بلکہ ان کی بنیاد قرآن و سنت پر ہیں، اور ان میں وہ برکت چھپی ہے جو آپ کی نسلوں کو سنوار سکتی ہے۔ تو آئیے پورے دل کی آمادگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، پہلا عظیم الشان عمل جو اس مبارک دن کی سب سے بڑی سوغات ہے وہ ہے عاشوراء کا روزہ رکھنا۔ ذرا سوچئے، ہم کتنے گناہ گار ہیں، صبح سے شام تک ہم سے کتنی خطائیں ہوتی ہے، لیکن ہمارا پروردگار کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس نے ہمیں پاک کرنے کے لیے کتنے آسان راستے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک دن کے روزے کی ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ سننے والے کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو دلوں کو تڑپا دیتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1162 کے تحت درج ہے۔ سبحان اللہ! صرف ایک دن کی بھوک اور پیاس اور بدلے میں پورے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا خاتمہ۔ کیا ہم اتنے محروم ہیں کہ اپنے رب کی اس رحمت کو بھی سمیٹ نہ سکے؟ میرے بھائیوں، جب آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو صرف اپنے پیٹ کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا اور اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر کہیں کہ اے باری تعالی، میں نے پچھلے ایک سال میں جو بھی خطائیں کیے، جو بھی نافرمانیاں کیے،
آج اس روزے کے صدقے میری ان تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب چلیے دوسرے اہم عمل کی فضیلت کی طرف، جو ہماری عبادت کو یہودیوں کی مشابہت سے پاک کرتا ہے اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بناتا ہے، اور وہ عمل ہے 9 یا 11 محرم کا روزہ ساتھ ملانا۔ اسلام ہمیں اپنی ایک الگ اور منفرد پہچان دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن آپ نے امت کو حکم دیا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ یہ مبارک فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1134 کے تحت موجود ہے۔ اگرچہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیائے فانی سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن آپ کی یہ طلب اور یہ خواہش امت کے لیے ایک عظیم سنت بن گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بار جب آپ نیت کریں تو صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ چھوٹ جائے تو 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لیں۔ یہ عمل آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کا حقدار بنائے گا، اور آپ کی عبادت میں وہ خلوص پیدا کرے گا جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے۔ میرے دل کے قریب رہنے والے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسرے عظیم عمل کی، جو اس مبارک دن میں ہمارے دلوں کو سکون اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے، اور وہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر و دعا کرنا۔ 10 محرم کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے تاریخ کے بڑے بڑے معجزات رونما فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں یقیناً بہت قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوم عاشوراء تو دعا کی قبولیت کا وہ خاص وقت ہے جہاں آپ کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول سکتا ہے۔ اس دن کثرت سے استغفار کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف وہ واحد دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اپنے بستر پر اپنے کام کاج کے دوران اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رکھیں۔ جب آپ کا دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے دھڑکے گا تو آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور آخرت کا شوق پیدا ہوگا۔ اس دن کو غفلت میں مت گزاریے۔ موبائل فون اور سوشل میڈیا سے دوری اختیار کر کے اپنے رب سے لو لگائیے، کیونکہ یہ گھڑیاں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، چوتھا عمل وہ ہے جو غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور وہ عمل ہے
صدقہ و خیرات کرنا۔ عاشورہ کے دن صدقہ کرنے کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دن کا 1 روپیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا عام دنوں کے کروڑوں روپے سے افضل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس دن کے صدقے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سنن ابو داود اور دیگر کتب میں ملتا ہے کہ جس نے عاشورہ کا دن روزہ رکھا اس نے گویا پورے سال کا روزہ رکھا، اور جس نے اس دن صدقہ کیا اس نے گویا پورے سال کا صدقہ کیا۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، آپ کا ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کے نامہ اعمال میں پورے سال کے صدقے کا ثواب لکھوا سکتا ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیے، اپنے غریب رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو تلاش کیجیے، انہیں کھانا کھلائیے اور ان کی مالی مدد کیجیے، یا کسی پیاسے کو پانی کا 1 گلاس ہی پلا دیجیے۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے، کسی دکھی انسان کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، کسی کی پریشانی دور کر دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کریں گے تو عرش والا آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ کے رزق میں وہ برکت عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور آپ کی مال و جان کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، 5واں اور آخری عمل جو آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتا ہے اور آپ کے پورے سال کے رزق کا ضامن بن سکتا ہے، وہ ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، لیکن اس کی برکت اتنی بڑی ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق اور خرچ کے معاملے میں وسعت اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا۔ یہ مبارک روایت شعب الایمان اور مشکوٰۃ المصابیح میں موجود ہے، اور ائمہ کرام نے اسے خیر و برکت کا ایک مجرب ذریعہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ! کتنا بڑا وعدہ ہے ہمارے رحیم پروردگار کا۔ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنائیے، ان کے لیے پھل یا مٹھائی لے کر جائیے، اپنے بچوں کو پیار کیجیے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، اور اپنے والدین کے پاؤں چھو کر ان کی دعا لیجیے۔ جب آپ اپنے گھر میں خوشیاں بانٹیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنا دے گا، اور پورے سال آپ کے گھر سے تنگی، افلاس اور بیماریاں کوسوں دور رہے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، یہ ہے وہ 5 اعمال جن کو اپناتے ہی آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے دلوں کو نرم کر لیجئے، اپنی آنکھوں کو اپنے گناہوں پر اشکبار کرنے کے لیے تیار کر لیجئے، اور اپنے ہاتھ اپنے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں اٹھا لیجئے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی معافی اور اس امت مسلمہ کی فلاح کے لیے ایک رکعت آمیز دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے غفور الرحیم، اے دلوں کے بھید جاننے والے،
ہم تیرے عاجز، خطا کار اور گناہ گار بندے تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ہماری خطائیں سمندر کی جھانک سے زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے اللہ، اس مبارک دن کے صدقے، یوم عاشوراء کی برکتوں کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے تیری نافرمانیاں کیے، ہم دنیا کی رنگینوں میں کھو کر تجھے بھول گئے، لیکن اے ہمارے مالک، آج ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، جو ہاتھ اس وقت تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو کبھی مایوس اور خالی نہ لوٹانا۔ اے پروردگار عالم، ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں، ہمارے ایمان میں اور ہماری نسلوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں یا گھروں میں تکلیف میں ہیں، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نا اتفاقی اور تنگی کو دور فرما کر محبت، سکون اور برکت کا ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک، صالح، فرما بردار اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، انہیں برے دوستوں، بری صحبتوں اور انٹرنیٹ کے فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، اس امت مسلمہ پر رحم فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں خاتمہ بالخیر اور ایمان پر موت نصیب فرمانا۔ جب ہماری روح اس جسم سے پرواز کرے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری ہو۔ اے اللہ، ہماری اس عاجزانہ دعا کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مقبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیاری بہنوں، ابھی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور پورے خلوص دل سے ٹائپ کیجئے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ کیا پتہ کس بندے کے دل سے نکلی ہوئی یہ دعا اور کمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آج کا یہ ایمان افروز بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ ایسی ہی روح پرور ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔